پہلی کا اولئک یؤمنون بہ، سارے ماننے والے ہیں. بحث کر لو دیکھیں اب ذرا غور نہ سنیے گا. بسم اللہ. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. کتاب موسیٰ کا جو ذکر کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے تورات. تسی جا کے ترجمہ دیکھو گے پتہ نہیں کیا لکھا ہو رہا ہے. یہ ہونے میں لکھا گیا ایسے خیال کرا میں ترجمہ کرنے لگا. وَمِن قَبْلِهِ قرآن کے آنے سے پہلے، قرآن کے اعلان نبوت سے پہلے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں اماما ورحمہ. سارے سیانے اے ہم میں ذرا اتھائی لفظ دے دو تین لفظاں دے ترجمہ کر کے لکھاؤ. جہاں گھبرائے وہ آیا نہ کرے. سانو سارے تو دل لگے تانا یہ گل ایک معمولی کلمہ ہے. سارے بتائیں کتنی نیدرہ غائب ہو گئے اس کو سمجھنے کے لیے. من قبلہ اماما ورحمہ. یہ اماما ورحمہ کون ہے؟ یہ تو پچھلی گل بھی ہوگی. وَمِن قَبْلِهِ جو پہلے ہیں پہلے من قبلہ. اب جناب میں اسی من قبلہ اماما ورحمہ کو اللہ نے مثال اس اماما ورحمہ کی 26واں پارہ سورہ جو سورہ ہے اس سورت کے اندر 26ویں پارے میں وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. اس آیت میں ایسے کرو. شکر ہے میں نے آپ کو زحمت دی. یہی توجہ چاہیے کہ پھر سمجھ آئے. اماما ورحمہ. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ. موسیٰ کی کتاب میں اماما ورحمہ. یہ اماما حال واقع ہو رہا ہے. حال یہ حالت بتائے گا کتاب کی بھی اور جناب موسیٰ کی بھی. حال سمجھتے حال دکھائے گا نہیں بتائے گا. حال دکھانا نہیں ہوتا پہلے سنا ہوتا. تربیہ آپ کو ساری مضمون یہی کر چکے. اماما ورحمہ. اب جو امام ہوگا امام ان میں امام کون ہوگا؟ حال کس سے ہوگا؟ رحمہ حال کس سے ہوگا؟ ہم سمجھ آئیے قرآن کتنا مشکل. نعرہ حیدری. میں کیوں یہ ٹھہر ٹھہر کے سے کر رہا ہوں. یہ سمجھ لیا گیا آگے سمجھ آ جائے گی سارا. یہ جو اماما ورحمہ یہ دونوں پر زبریں ہیں. جب زبریں آئیں تو یہ حال واقع ہوتے ہیں. تمیز بھی ہوتی ہے تمیز بھی واقع ہوتے ہیں. حال یہ امام ورحمہ یہ حال واقع ہو رہا ہے جناب موسیٰ سے. موسیٰ کی کتاب میں امام اور رحمہ کون ہے؟ موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں امام اور رحمت کون ہے؟ رحمہ کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام. یہ حال موسیٰ سے حال امام واقع ہو رہا. اور رحمہ جناب موسیٰ سے حال ہوگا. جناب موسیٰ پہلے سے پہلے امام بھی تھے اور رحمت بھی تھے.
کتابوں میں موسیٰ امام اور رحمت ہو سکتے ہیں، کیا علی یہاں امام اور رحمت نہیں ہو سکتا؟ پہلی کتاب میں کیا تھے جناب موسیٰ علیہ السلام؟ اچھا پوچھی گا، بسم اللہ۔ ہمارے بھائیوں نے جو حال بنایا ہے امام و رحمہ، کتاب کو حال بنایا ہے، اچھا کہ کتاب ہی کس امام کتاب سے حال ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اور ایک ہون لکھا ہوا ہے انہوں نے کچھ کتابیں خیال کرائے سے کہ امام کتاب سے حال ہے، یعنی جہاں بھی قرآن میں لفظ امام آئی ہے اس سے مراد ہی کتاب ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اب انہوں نے دلیل یہاں یہی دی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو احصاء کر دیا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کتاب مبین میں ہر شے کو، کل شے، کل تعداد کے لیے آتا ہے، شے وجود کے لیے آتی ہے، ہر شے وجود، تعداد کل کے کل شے ہیں کس میں؟ کتاب۔ انہیں کل شے احصیناہ فی کتاب مبین کہا، امام مبین نہیں کہا۔ انہوں نے کتاب کو امام بنایا، ہم نے امام کو امام بنایا۔ ادھر کل ایسی ہے میں سمجھا، اچھا اتنی سمجھ آئیے میرا سائن۔ اب یہاں حال جو واقع ہوا، ہمارے بھائیوں نے امام کو حال بنایا کتاب سے۔ اب جہاں لفظ قرآن میں ابھی آپ جا کے سورہ یاسین میں دیکھیں، ہمارے بہت سے کتابیں بھی تھے، اس میں امام مبین کی جگہ کتاب مبین لکھا۔ یہاں پر یہ ہوا ہے، انہوں نے اس کو حال بنایا، ہم نے جناب موسیٰ کو بنایا۔ اب چونکہ اللہ نے مثال میں یہ آیت بھیجی، اب مثال بتائے گی، خود بتائے گی کہ یہ امام اور رحمہ موسیٰ سے لگ سکتا ہے یا کتاب سے لگ سکتا ہے۔ ضرور سمجھ آئیے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن فیصلہ تو کر کہ یہ جو امام و رحمہ کا تعلق ہے، اب دو ہو گئے، جناب موسیٰ بھی اور کتاب بھی۔ ہمارے بھائی کتاب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور ہمارا تصور جناب موسیٰ کے حوالے سے بطور مثال امام ہوتا ہے۔ اب یہاں امام سے مراد امام ہے، کتاب نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، امام سے مراد کتاب۔ پورے قرآن میں جو کچھ اللہ نے جو کچھ بھیجا ہے کل کا کل کتاب میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کتاب میں کل نہیں ہوتا، جو صرف لکھا گیا ہے وہ ہوتا ہے، جو ذہن میں ہے وہ نہیں ہوتا، جو خارج میں ہے وہ نہیں ہوتا، جو الگ ہے وہ نہیں ہوتا۔ امام وہ ہوتا ہے کوئی شے، کوئی عالمین کی شے ہوتی ہی نہیں کہ وہ امام کے اندر موجود نہ ہو۔ میری اتنی ٹھیک سمجھ آتی ہے قبلہ سے ذرا شک، اور میں مثال دیتا ہوں۔ چونکہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، احصاء کی لفظ آئی ہے، الف ہے صاد الف ہے، یار چنگی نہیں سے لگی نہ ہو تمہاری گاڑی کتھی بیٹھی سامنے دیکھ خون پسینہ ہے پہ ہوتے سارا۔
خدا گواہ ہے، میں منبر پہ بیٹھا، میں صحیح سے پہلے میں مولا کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں، میرے مولا نے فرمایا انہیں حجتاً ہماری ہر بات پہنچاؤ۔ اس وجہ سے میری ڈیوٹی ہے، میں نے پہنچانا ہے۔ خدا کے واسطے پریشانی نہ ہو کہ خشک ہو گئی یہ بات، خشک ہو خشک ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کے مزاج سے دور ہے، لیکن سمجھ لینا ابھی تک 1400 سال سے آپ نہیں سمجھے، تو پھر 1 گھنٹے میں سمجھانا ہے مجھے مشکل تو ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہر شے کو اللہ نے احصا کر دیا ہے، کس میں؟ امام مبین میں۔ احصا کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک گنتی ہوتی ہے، ایک حقیقت شے ہوتی ہے۔ ایک شے ہوتی ہے، ایک اس شے کی گنتی ہوتی ہے۔ احصا وہ ہوتا ہے جس میں شے بھی آ جائے، گنتی بھی آ جائے، شے بھی آ جائے، گنتی بھی آ جائے، دونوں آ جائیں۔ اب میں مثال دینے لگا میرا بھائی، میرے پاس 10 روپے ہیں، میں بٹوے میں رکھنا چاہتا ہوں، احساس میں اندر رکھنا، میں نے 1 روپیہ نکالا اور اندر رکھ کے بٹوے کے اندر رکھ کے میں نے کہا 1۔ اب بٹوے میں 1 بھی گیا اور اصل بھی گیا، غور نہیں فرما، شے بھی گئی اور روپیہ بٹوے میں رکھتے ہیں، کہا 1۔ اب لفظ سے 1 گنتی بھی گئی، کل سمجھا دی بھی، اب گنتی بھی گئی اور جو اصل ہے وہ بھی گیا۔ پھر میں نے کہا 2 گنتی بھی اندر چلی گئی بٹوے میں، یہ بٹوا نہیں یہ سینہ امام ہے، دو بھی گئی اور اصل بھی چلی گئی۔ پھر تیسرا رکھا، شے بھی گئی اور گنتی بھی گئی۔ 9 رکھا، شے بھی گئی، 9 کی گنتی بھی گئی، 9 تک چلی گئی۔ اب آخری گنتی رہ گئی 10۔ اب 10 کی گنتی بھی گئی اور 10ویں شے بھی گئی۔ اب جو احصا ہے جس میں گئی وہاں گنتی بھی ہے، عدد بھی ہے۔ میرے پاس صرف گنتی رہ جائے گی، اصل ختم۔ وہ گنتی صرف ایک غلطی گنتی میں ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس گنتی ہے، امام میں غلطی کا تصور ختم، وہاں اصل بھی ہے۔ سمجھ آئیے، امام میں اصل بھی ہے اور گنتی بھی ہے۔ جب وہاں اصل ہے اور گنتی بھی ہے وہاں نسیان ہزیان کا تصور ختم۔ وہاں اصل بھی ہاتھ ٹھیک ہے، انہیں چکنا چاہیے، پریشان ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، زبا کے ساتھ بولنا۔ بات سمجھ آئی میرا باپ؟ اب آپ بتائیں، سبحان اللہ، کتاب میں جو علم ہوتا ہے صرف اس کا جو وجود کتبی رکھتا ہے، جو کتاب لکھی گئی، جو لفظ لکھے گئے ان کے معنی تو کتاب میں ہوتے ہیں، جو ذہن میں ہے وہ نہیں لکھی گئی، جو زبان میں ہے وہ بھی نہیں لکھی گئی۔ کتاب وجود کتبی کو حاوی ہوتی ہے، حقیقت کو حاوی نہیں ہوتی۔ پھر جو کتاب کا ترجمہ کیا انہوں نے یہ ادھورا ترجمہ
ترجمہ ہی کتاب کے معنی ہی امام مبین، کہ جس امام میں اصل بھی ہے، اصل بھی ہے، اور جس امام میں گنتی بھی ہے، کل شین، کوئی کل ایسا نہیں جو امام کے اندر موجود نہ ہو، اور کوئی شے ایسی نہیں جو بحثیت شے امام نہ جانتا۔ کوئی شے آ گئی یا نہیں؟ تو پھر یہاں کی کیا مراد ہوگا؟ امام و رحمہ کس سے حال ہوگا؟ کتاب موسیٰ امام و رحمہ۔ اب آپ اندازہ خود مجھے بتا دیں، کتاب موسیٰ میں جو عطف ہو رہا ہے، انہوں نے اس سے حال بنایا، ایک امام کتاب و موسیٰ، ہم کہہ رہے ہیں یہاں موسیٰ علیہ السلام مراد ہے، موسیٰ علیہ السلام امام اور رحمہ مراد ہے، کیونکہ موسیٰ میں علم آ سکتا ہے، امام ہمارے ہادی، جناب موسیٰ بطور ہادی آ سکتے ہیں، کتاب بھی ہادی ہے، لیکن ابھی میں آیت پڑھوں گا اس میں اور وضاحت ہے، میں سمجھانا مطلوب ہے۔ تو یہاں کتاب سے امام سے مراد کون ہے؟ جناب موسیٰ۔ جب موسیٰ، کتاب موسیٰ میں موسیٰ امام ہو سکتا ہے، تو پھر رسول یہی تو منوانے آئے ہیں کہ مثال جناب موسیٰ کی ہم نے کتاب موسیٰ میں دی، تو کتاب امام کس کے حال کس کا بن رہا ہے؟ موسیٰ کا۔ جب حال موسیٰ کا بن رہا ہے تو پھر اماموں و رحمہ میں کون بنے گا؟ جو رسول کا بلا فاصل جانشین، بلا فاصل جانشین کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ بات مشکل ہو، بہت طریقے نہ سمجھائیے، چاہے تو میں زور کے ڈاٹا لے سن کی کسی بنے لوگ ان کی کتابوں، اچھا جی، ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، آگے لائے وہذا کتاب مصدق لسانا عربیا لتنذر الذین ظلموا۔ یہ کتاب ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، آگے کیا کہا؟ اس سے مراد کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ کتاب وجودی۔ دیکھیں رسول خدا کیا بنے تھے وہاں؟ کتاب وجودی۔ یہ جھوٹے لے کے سنے نہیں آئے، خدا کے لیے سمجھے، یہ بہت اہم ہے۔ پتہ نہیں کتنی راتیں جاگ جاگ کے میں نے یہ کوشش کی ہے، کسی مفسر نے نہیں لکھا آپ کے۔ ھذا کتاب مصدق، یہ جو رسول ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے، اور علی کیا ہے؟ وہ کتاب سے مراد، امام سے مراد کون ہے؟ کتاب، وہ کون ہے؟ مصدق لسانا عربیہ، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے ایسی زبان کے ساتھ جس میں عربی کا کلام ہوگا۔ عربی میں لسان، لسان مانے زبان، کتاب کی زبان نہیں ہوتی، زبان ہمیشہ بولنے والے کی ہوتی ہے۔ یہ لسان کی لفظ نے ہمیں دلیل دی کہ وہاں کتاب و موسیٰ میں موسیٰ کیا بنے؟ امام۔ جب وہاں موسیٰ امام بنے تو پھر یہاں کون بنے گا؟ جناب علی بنے گا یا نہیں؟ رسول کے بعد بلا فاصل جناب علی سے جناب مہدی تک، کیونکہ یہ لسان مبین ہے، یہ بیان کرنے والی زبانیں ہیں۔ لسان صحیح صاحب بھی جانتے ہیں، لسان عربیہ،
لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ یہ آکے لوگوں کو زبان سے ڈرائیں کہ جنہوں نے ظلم کیا. کوئی جملہ کہہ دوں ظلم کا، لمبا نہیں، یہ کہتا ہوں ظلم یہ ہے کہ انہوں نے حقداروں کو حق نہیں دیا. اگر سمجھ آئے کون ہے جنہوں نے حقداروں خوش نہیں ہو میرا بابا، کتنی بڑی بات ہو گئی. حقداروں کو انہوں نے حق نہیں دیا. کیسا ظلم ہے، کیسا ظلم ہے؟ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دے. معلوم ہو کوئی ایسا مقام تھا جہاں حقدار محروم حق رہ گئے. اب اس سے کیا مراد ہوگا؟ امام سے کیا مراد ہوگا؟ جہاں موسیٰ ہوگا وہاں کون ہوگا؟ سبحان اللہ. کیا بات. میرے کو گل سمجھ آئی. میں کہہ دیجیے اب ہم اسے جناب علی کی طرف کریں گے. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ہم ڈرائیں، یہ آکے ڈرائیں، رسول آکے ڈرائیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. علی کو علی کا مقام نہیں دیا. کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ نہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ اگلی آیت بسم اللہ. ساتھی وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِ، پریشان ہو جائے کوئی. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ آئے ہیں بشارت دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے محسنین کو، جنہوں نے عالم زر میں زر کی صورت میں بھی ان کی ولایت کو مان لیا. بشرا سے مراد کتاب نہیں ہوگا. بشرا دوسری صفت ہے امام ورحمہ کی، بشرا للمحسنین. محسنین کون ہے؟ جنہوں نے وہاں اقرار ولایت کیا. بشارت کے لیے ضروری ہے کہ بشارت میں کچھ بشارت کے الفاظ بھی ہوں، اور جس کو بشارت دینی ہے وہ سامنے موجود بھی ہو، اور اس بشارت میں جو لفظیں ہیں وہ اس بشارت کی مخصوص لفظیں اس تک پہنچانی بھی ہوئی ہیں، اور وہ پہنچانی بھی آواز کے ساتھ ہے. جب آواز کے ساتھ ہے تو کتاب نہیں پہنچائے گی. پھر کون پہنچائے گا؟ چوتھی شے ہے بشرا کی چوتھی شرط ہی یہی ہے کہ بشارت دی ہی تب جاتی ہے جب بشارت دینے والے کے، خوشخبری دینے والے کے خود اپنے چہرے پر خوشخبری کے آثار نمایاں. پھر مانو خوشخبری کوئی انسان دے گا، کتاب خوشخبری نہیں دے گی، تو پھر کتاب سے حال لینا درست نہیں، امام سے حال لینا درست. شکر ہے بات سمجھ آ گئی. شکر ہے بات سمجھ. اب وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، اب اللہ یہ فرما وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ. اب اللہ دوسرا پہلو بیان فرما رہا، ان کو اتنی دلیلیں دے کے، اتنی آیات بھیج کے، اتنی منوا کے، اور سوال استفہام اقراری کر کہا میں بھی خود بھی مان رہا ہوں، رسول بھی مان رہا ہے، اور علی بھی مان رہا ہے، گواہ بھی ہے علی، اور جنہوں نے منوانا ہے رسول نے، جن کو انہوں نے بھی رسول کو مان لیا ہے، ہم ساروں نے مان لیا ہے، کیا اب تم مان لو گے؟ کتنا بار اس کے بعد اب اللہ کہتا
وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ. کل اگر آپ میری کل والی بات جہاں ختم کی وہاں یہ تھا کہ خوشخبری دی گئی تھی کن کو؟ جن کے سچائی کے قدم پر وہ ثابت قدم رہے. سبحان اللہ. کوئی ڈر نہیں ہو کی کرو سی سالو پیچھو جو حکم ہے پڑھنے نہیں ماشاءاللہ. اکانا للناس عجبا. کیا لوگ تعجب میں ہیں؟ یقیناً ہے. اللہ لوگوں کو تعجب ہوا. اکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر ہم نے وحی کی. رسول پہ ہم نے وحی کی میں نے نہیں. اظہار عظمت کے لیے ہے. ان انذر الناس. کل میں نے بیان کیا ان انذر الناس. یہ عالم زر میں پہلی وحی آ رہی عالم زر کے بعد کہ میرا حبیب ان لوگوں کو ڈراؤ. ان انذر الناس انہیں ڈراؤ جنہوں نے وہاں انکار کیا. اس انکار کی پاداش میں انہیں عذاب سے ڈراؤ. انکار کی پاداش میں انہیں ڈراؤ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. اور انہیں بشارت دو جو عالم زر میں جنہوں نے زر کی صورت میں بھی اقرار ولایت کیا مان لیا. ان کو کیا کروں گا؟ ان کو خوشخبری دے دو. خوشخبری دے دو. اس خوشخبری میں اب اللہ تعجب کی بات یہ کہہ رہا ہے. تعجب اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ. چیمٹی کی شکل میں چیمٹی کی شکل میں یہ ولایت علی پر ثابت قدم رہے. یہ تعجب کی بات نہیں. انسان بھی نہیں تھے. خدا جانے علی کی ولایت میں قائم بھی رہ گئے. کیا تعجب ہے یا نہیں؟ جب ہے تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ ہم ڈالنے سے نکلتے ہیں. آپ تو تھے میں تھا آپ سارے ہم تھے. ہم تو تھے چیمٹی کی شکل. یہ ولایت علی کیسے مان لی؟ پھر کوئی کرم ہوا یا نہیں؟ اگر آپ متوجہ ہیں تو یہی تو دلیل دینا چاہتا ہوں. اب یہی سے معلوم ہوا لوگوں ولایت علی کسبی نہیں وہبی ہے. جن کے دل میں اللہ ولایت علی ڈال سمجھ آگی وہ ایسے مقام پر اے ولایت علی کے وہبی ہونے کی دلیل مکمل. علی کی ولایت کسبی نہیں. اللہ سے علی نہیں ملتا. یہ اس کی اپنا کرم ہے کہ جس کے دل میں اور اللہ کی ولایت آتی ہی اس دل میں ہے اور جو پہلے سے دل پاک ہو. جس دنوں میں یہ ولایت وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ. جس نے سیانی بنو سیانی تیجا کی خاموشی میں لگی تو پرواہی نہیں. ایک تو سب بیٹھے ہوں دے اتھے تو پھر پتا کر تو بڑی بڑائی شاہ میں مل گئی. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ. احزاب مانے حزب کی جمع فرقے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ. جنہوں نے بھی فرقوں میں سے اس کا انکار کیا فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے.
معلوم ہو گیا فرقے بنے ہی مخالفت علی میں ہے، رسالت میں کوئی فرقہ نہیں بنا، توحید میں کوئی نہیں بنا، بنا ہی علی کی ولایت۔ کتنے فرقے بن مولا علی نے محبت ہے، ہاتھ بھی ہونا اونچی کرنا، زبان بھی ہونی، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہاں کتنے فرقے بنے؟ 71 ہوئے وہ نقیب حق میں جگو فرقے تو نقیبے نہ نہیں پتہ پہنچائے اور دون مہینہ آخر کون آکے ٹھیک ہے 71 فرقوں میں سرکار فرماتا ہے کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، 70 جہنمی ہیں، 1 جنتی ہے۔ چنگی نہیں لگی؟ عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، سارے جہنم میں 1 جنت۔ ہم تو خوش ہو انہیں بھی گل میں ایک آدم ہوں سننا، اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنم میں 1 جنتی ہے یا نہیں؟ کیا پریشان ہو جائیں گے کہ موجود ہے نا؟ اب اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، ایک گل مشکل ہے میں چھوڑ دیتی ہوئی، فَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُمْ، پھر فوریت کی ہے اس کے وقت کیا ہوگا؟ فوراً ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ اب کہتا ہے اے مخاطبو، سارے آدمی کو الگ 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 ایک ہر ایک فلا تکو، اے مخاطب تو نہ ہونا، تو نہ کرنا، تو لم تکو، تکو تکو لازم ہو، تو نہ بننا، تو نہ ہونا، یہ کہتا ہے تو نہ ہونا، تو نہ ہونا، تو نہ ہونا۔ اللہ ایک ایک کو کہہ رہا ہے تو نہ ہونا، معلوم ہے امکان ساروں سے ہے۔ فلا تکو، فلا تکو، تو سارے جائے میں دیکھتے جو سارے میں کو پہلے آکے نہیں، تو نہ ہو، تو نہ ہو، فلا تکو فی میریت من ہو، ہر ایک سے اللہ نے ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا کہ علی کی ولایت میں ذرہ بال برابر بھی شک نہ کرنا۔ گل سمجھ آئی؟ شک کے اندر بریہ ہوتا ہے، بریہ میں کی نسا، شک کے اندر بھی ایک تھوڑا سا ایک بال کے برابر بھی اگر شک ہوا، بال کے برابر، خاندار علی کی ولایت میں بال برابر بھی شک نہ کرنا۔ کتنی بڑی بات، کیوں کیوں کل سن لو خدا کے واسطے، کیوں اے اللہ فرما کیوں کہتا ہے ذرا بال برابر بھی شک نہ کرنا؟ کیا کہا کہ انہو الحق من ربک، میرا حبیب علی حق بن کے آیا ہے تیرے رب کی طرف۔ اور سمجھ آگی میرا گل کوئی سمجھ آتی بھی ہے شکر ہے، شکر آپ کو زحمت دی میں نے، آپ کی ذرا دو میں آئے دو کرائے کوئی ڈر
انہ الحق من ربک، یہی تو حق ہے۔ ان حق کو خالق خود منوانا چاہتا ہے۔ انہ الحق من ربک، اگلی گل کر لو کیا ہوئے قرآن میں ترجمہ کر دینا آگے تو آنی مرد ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، کثیر لوگوں نے ایمان لایا ہی نہیں۔ خدا جانے اللہ نے کس کو کثیر کہا؟ اسی علی کی بیٹیاں برہنہ سر کوفہ کے بازار آ گئی،